قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریفیوزل کی اپلیکیشن دے چکی کہ آپ کی جو سٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور احساسات ہماری پارٹی کی ایگزسٹنس کے حوالے سے ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسز سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں، اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی جو اوپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقاً قانوناً کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں؟ تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں، ہم نے پھر بھی قانون کے احترام کرتے ہوئے ریفیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی، جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی، وصول بھی نہیں کی۔ آپ ہم سے جب ہمارا بیٹ چھین لیتے ہیں اس کے بعد جو فیصلوں میں آبزرویشنز آپ دیتے ہیں اس کے بعد یہ مناسب تھا، ججز یہ کرتے آئے ہیں، جس وقت اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے، اس قسم کا چیز واضح ہو جائے، ججز خود اپنے آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو تو یہ نوبت بھی نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسٹس آف پاکستان پہ ریفیوزل کے حوالے سے، مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا جب آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا، مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا، نہیں لی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب طور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا، اور ہم یہ حق بچانے میں کہنے پہ، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، بار بار کہہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے جو ری کاؤنٹنگز تھی جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا، جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیے، ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار 18 امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ اس کے بعد کارڈن کیا گیا پولیس کی مدد سے، اس کے بعد ہمارے ایم ایل ایز وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور ان کی اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی، جو آپ کو پتا ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے، پولیس نے نہیں جانے دیا۔ اس دوران مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی، یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلال اعجاز صاحب تھے، دوسرے ایم این اے بھی میرے ساتھ تھے، میں خود الیکشن کمیشن کے آفس جس وقت وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے، آئے یہ اور ہم 2-3 لوگ الیکشن کمیشن کے آفس گئے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، ویڈیو شیئر کی سیکرٹری کے ساتھ، میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کو کوئی ایکشن لے، مگر نہیں لیا گیا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ان آروز کو سزا ملے گی۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی او کو نوکری سے فارغ کرواتے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈپٹی کمشنر کو نوکری سے فارغ کراتے۔ ہر وہ شخص کسی ارضی سے لے کے اوپر تک جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور ٹھپے لگانے میں وہ تھا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی، یہ جو 2/3 دلانے کے حوالے سے، مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے، اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکیشنز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا الیکشن کمیشن، اتنی بڑی تنخواہیں، اتنی مراعات، پورے 5 سال بعد ایک الیکشن کے صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دے لیتے، کوئی ہلدے چلتے تھے، صحیح، یہ ہلدے چلے بھی نہیں۔ آخری بات کروں گا، لیاقت چٹھا ہی سیڈ کہ پھانسی لگانی چاہیے، پتا ہے نا آپ کو، یاد ہے آپ دوستوں کو، ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 بندوں کو آپ پھانسی لگا دیں، جس میں وہ چیف جسٹس کا بھی ذکر کرتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کرتا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے، کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے، کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے، کیوں وہ غائب ہے، اس کو پروڈیوس کریں، اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام، ایک کمشنر لیول کا آدمی جو ہے، چیف جسٹس جیسے بڑے عہدے کے اوپر، چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بروٹیلٹی ہے، یہ بدماشی ہے، اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، عوام کو مجبور کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے، اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہے وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں، اور وہ لیجسلیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے یہ نامناسب ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اپنے ان رداؤں پہ، اپنے رویوں پہ، یہ جو ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے، مت انتشار، یہ لوگ کہتے ہیں نا انتشار،
انتشار ہوتا ہے غلط فیصلوں سے، ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، اور یہ فیصلہ تو جو بول رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں، ایک ایک دن جس میں وہ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوگا اس سے ہمیں آپ کی انٹینٹ کا پتہ لگے گا۔ آج آپ لوگوں کو اس موقع پہ زحمت دی ہے، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے۔ ہمارے 4 سیٹیں ایک سٹروک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور 1 سیٹ پروونشل اسمبلی کی۔ جو 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں 154 لودرا والی سیٹ ہمارا رانا فراز صاحب کی وہ M&A ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں 39 زمینیں میں انکلوڈ تھے، اور ان کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق 25 جولائی کو بھی ایز اے PTI M&A ہو چکا تھا۔ باقی 2 M&A صاحبان NA 79 گجرانوالہ سے احسان ورک صاحب اور NA 81 بلال صاحب گجرانوالہ سے، دونوں نے اپنے ایفیڈیوٹ PTI کے حق میں سبمٹ کر دی تھی۔ ان کی جو پٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پٹیشنیں پینڈنگ تھی، ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے M&A صاحبان ریمیڈی لیس ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ کسی پٹیشن فائل کے موڈ نہیں ہو سکتا، ان کے بہاف سے پٹیشن الیکشن ٹرائیبیونل میں نہیں ہو سکتا، الیکشن ٹرائیبیونل میں پٹیشنیں پینڈنگ تھی۔ بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے۔ اس سٹیج پہ جبکہ کنسالیڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، M&A صاحبان نے اوت لے لیے تھے، اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی۔ پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے، یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گی، نظریہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ 8 فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا۔ پھر کوشش کی گئی پلان B کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے۔ الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے۔ یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، لودرا میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے، تو ایک دن کے اندر 4 گھنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے 14,000 ہمارے M&A صاحب کے 1,34,000 سے ووٹ کم کر کے 1,20,000 پہ لے کے آئے۔ اسی طریقے سے بلال اجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھی، تو یہ گجرانوالہ کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے 17,000 ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے موقع بنایا گیا۔ ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے، الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے۔ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے۔ اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداؤٹ ریمیڈی چھوڑ دیا گیا۔ ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فور نوٹیفیکیشن کی جائے۔ جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے، خلق خدا کو جب آپ روکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے، خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف کمپلین کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے. شبلی صاحب. فیصل صاحب ہمارے چیئرمین انہوں نے بتا دیا آپ کو. دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا صرف ذکر کروں کہ ہم اس کے خلاف ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ. جی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتہ ہے. جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں، ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو 8 فروری کو جو پروسیس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے. یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو فارم 45 فارم 47 کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کیا کون سا جال بچھایا جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے. اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کو کہ ہم فارم 47 والا، اور اس میں سے اکثریت ان کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل مینوفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون، ہر اخلاقی، ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو ایک مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی دیا ہوا مینڈیٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جنہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس میں تاخیر ہوئی، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیت و لال سے اور بڑی اس سے عیاری کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا کیونکہ وہ والا ہدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد ایک تو ٹریبیونلز بننے کی بات ہوئی. جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ٹریبیونلز میں آپ جاتے ہیں. ٹریبیونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازع ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز، کیونکہ وہاں پہ ٹریبیونل زیادہ تھے، بڑا صوبہ ہے، اس کے ٹریبیونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے. وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ٹریبیونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے، کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے. اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا. سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا. اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں، ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو. تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنی میجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور پروویژن یہ اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی، یہ تو ایک اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہے. پہلے ٹریبیونلز میں، پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا، یہ ساری چیزیں. اور ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہم حالانکہ افیکٹڈ پارٹی ہیں. ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے، نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے. لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا
ججز کی توقیر کو بے توقیر کرنے کی. آپ نے اسپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد معافیاں بھی مانگی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پہ اس ملک میں آئین کو ایک کھلواڑ بنانا ہے, قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے. اب آپ دیکھیں جو کمشنر تھے پنڈی کے, انہوں نے کیا کہا تھا, وہ آج کدھر ہیں؟ ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے, انہوں نے کیا کہا تھا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو, اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے, جن کینڈیڈیٹس کو, جس پارٹی کو, جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے, عمران خان کو دیا ہے, اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو. جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بے معنی ہو جائے گا, قانون بھی بے معنی ہو جائے گا. اور جب آپ ریکاؤنٹنگ, اب ہماری پارٹی کے کم از کم 60 کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں, پیٹیشنز دی ہیں, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اس پہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹیں کھینچنا, تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے, آئین ٹوٹتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, اس پہ ان کی میجورٹی 2/3 بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں, یہ نااہل ٹولہ, یہ کرپٹ ٹولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے, پچھلے 40 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ملک کس حالت میں ہے آپ کو پتا ہے. ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے, نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے. یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی ہدف ہے, وہ سیاسی ہدف اچیو کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ اس کے لیے نو ہولڈز بارڈ, کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے. اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے. یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا, جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اس طرح سے اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں جو کہ بالکل اسپرٹ آف ڈیموکریسی, اسپرٹ آف لا, یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور ہم پوری جدوجہد کر بھی رہے ہیں, ہم نے کی بھی ہے. لیکن جہاں پہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن جائے جس کا کام فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے, وہ اگر اس سے قاصر ہو, اور الٹا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ 3 الیکشنز ہوئے, انٹرا پارٹی الیکشنز 3 الیکشنز ہوئے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا. بھائی وہ صحیح نہیں ہوا, ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا, پروسیس تھا. آپ نے تو اربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر, اور آپ نے جو ہے تو ایک الیکشن منعقد کیا ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ, بیکاز آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا. اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں سٹیپس ہیں جو آپ نے لیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ آئینی فرض کو نبھاتے ہوئے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے, قانونی جنگ کے, ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں, آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے. ہماری جدوجہد جاری رہے گی, اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ. کوئی عزت نہیں ہے, کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم بسا اوقات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پرسن میں اپنا لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہیں. بسا اوقات ہم نے بار بار کہا ہے, اور اس میں سپریم کورٹ کی ایک جسٹس گلزار صاحب کے انڈر 5 رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو
खान साहब की मार्फत के तमाम केसेस से अलहदा करें, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को अलहदा नहीं कर सके। तो हम वंस अगेन एक रीइटरेट करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि काजी साहब अपने आप को उन तमाम बेंचेस से अलहदा करें जो कि पीटीआई या इमरान खान साहब के केसेस जो है वो सुन रही है। बिलाल साहब जो है वो डायरेक्ट एक इफेक्ट ही है इसके। मैं चाहूँगा कि ये 2-3 मिनट में अपना जो बदला है वो बयान करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं मीडिया से मालूम था कि हम सब जो है आपके पास थोड़ा लेट पहुँचे, और उसके बाद मैं इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ इस मीडिया के थ्रू एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो आज का फ़ैसला है, मुझे तो काई साहब से पूरे इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन काई साहब ने तो इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर दिया। और दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ इस मीडिया के तवस्सुत से कि मेरा मकसद MNA बन के असम्बली में आकर डेस्क पे जाना नहीं था। मेरा मकसद रजीम चेंज के बाद से सिर्फ एक ही मकसद था मेरा कि मैं खान के साथ हूँ या नहीं हूँ। तो मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं खान के साथ था, हूँ और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आखिरी सांस आखिरी दम तक रहूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आज के इस फैसले पे एक चीज़ का दुख हुआ कि वो 1,17,000 वोटर मेरे हल्के के, जिनकी मैं अजमत जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि मैं शायद वाहिद MNA हूँ इस असेंबली में था, और इंशाअल्लाह वापस लौट कर आऊँगा अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, जिसको आज के दिन तक अपने हल्के में नहीं जाने दिया गया। मुझे दुख है उन 1,17,000 वोटरों की दिन रात मेहनत का, काविशों का, जिन्होंने दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नजरिए को वोट दिया। और वो नजरिया क्या था? वो नजरिया जिसके आज मैं और फराज नून शिकार हुए, वो नजरिया था कि इस मुल्क में कानून और इंसाफ का बोलबाला हो। और मुझे फख्र है कि मैं उस जमात का हिस्सा हूँ। मेरे पे मेरे पार्टी लीडरान ने एतमाद का इज़हार किया, मेरे पे इमरान खान ने एतमाद का इज़हार किया, और मेरे पे जो एतमाद का इज़हार मेरे हल्के की अवाम ने किया था, मैंने उनके वोट का हक अदा कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला अपनी आखिरी सांस तक हक अदा करता रहूंगा। वज़ीर आज़म कौन बचाएगा पाकिस्तान? बाकी मेरी क्योंकि जितनी भी ये पीछे एक्सरसाइज हुई है, मेरी बातें हैं मलिक साहब, बहुत सारी बातें हैं क्योंकि मेरे लीडरान बात कर चुके हैं, इसलिए मेरा बोलना बनता नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें जो आप बीतती मैं बयान कर सकता हूँ, वो इस कमरे में मौजूद कोई शख्स बयान नहीं कर सकता। मैं वाहिद दूसरा MNA था जो दूसरी दफा D-सीट हो रहा हूँ, लेकिन यकीन करें इनकी हर एक हरकत के बाद मुझे एक नया बूस्टर, एक नया हौसला, एक नया हिम्मत मिलती है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे ही नहीं, इस वक्त मौजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर को दोबारा हर रोज इस मुल्क का बेसुदा और इस मुल्क का बेहाल सिस्टम निज़ाम जो है एक नया एनर्जी का इंजेक्शन, एक नई एनर्जी की ड्रिप लगाते हैं कि अगर इमरान खान नहीं आएगा तो ये मुल्क ठीक नहीं होगा। मेरे पे इस वक्त आज के दिन तक 47 FIR। मैं सारे मीडिया को पता है कि मैं वाहिद MNA हूँ कि जो अभी तक अपने हल्का, अपना जिला गुजरांवाला में नहीं जा सका। सिर्फ मकसद क्या है इनका कि इस तरह के हरकतें करने के बाद ये समझते हैं कि शायद इमरान खान के वर्कर, इमरान खान के MNAs MPs इमरान खान का साथ छोड़ जाएंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक सीट क्या, ऐसी हजारों भी सीटें अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs सेंटर हज़रात खान की ज़ात से इस पाकिस्तान की खातिर वार के कुर्बान कर देंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। गाजी साहब के साथ मैं यहाँ विकास साहब ने, सबने, शिबली साहब ने, मिनिस्टर गौर साहब ने, रऊफ साहब ने कि चीफ साहब आप सबसे बड़ी अदालत के काजी हैं। आज तक आपने जितने फैसले किए हैं उन फैसलों में ना कोई इंसाफ है, ना कोई कानून है, ना उसके तकाजे पूरे हुए हैं। उनमें तासुब है, ज़ाती अनाद है, पसंद नापसंद है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप भाषण देते हैं अदालत में बैठकर, हमने आपके कई केसेस सुने हैं कि आप बड़े असूलों की बात करते हैं। असूल ये बनता था कि जब आपने बल्ला हमसे छीना, हमसे स्पेशल सीट के मुकदमे में आप हमारी मुखालफत में थे, आज फिर आपने फैसला हमारे खिलाफ किया। असूल ये बनता है आप उस बेंच का हिस्सा ना होते। आज आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, कहाँ आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। हम आप पे अदब करते हैं। पूरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि काजी साहब इमरान खान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के दर पे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह क्या, हर जगह पर फैसला हक का होता है, सच का होता है।
खुदारा आप आज हैं, कल चले जाएंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत नए आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करे, और अगर कोई इस तरह से 2/3 बनाने के बाद कोई एक्सटेंशन किसी की गई तो हम उसकी मज़ामत करेंगे, मुहासबा करेंगे, पूरे ज़ोर से उसको रोकेंगे। और साथ ही आखिरी बात, हमारे हाजी इम्तियाज़ MLA साहब, जिनका जुमे वाले दिन 9 तारीख के इजलास के लिए स्पीकर ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया, उनको असम्बली में इजलास के लिए हुकूमत ने पेश नहीं किया। अब झूठ बोला। अब 13 तारीख कल के लिए एविएशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया हुआ है, लेकिन उनको कल पेश नहीं किया जा रहा। ये इतना जुल्म और बर्बरियत है, ये जुल्म की स्याह रात है। आखिर एक दिन इंशाल्लाह इसका सुबह होनी है, सवेरा होना। और कल रात से 13 अगस्त की शाम जो पूरी कौम एक रैली मनाना चाहती है, आज़ादी की रैली, अपने जज्बात का इजहार करना चाहती है, जो मैं पाकिस्तान के ऊपर कल से पंजाब में फस्ताहियत, गुंडागर्दी, बर्बरियत का मुजाहरा पुलिस कर रही है। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, डोर नॉकिंग हो रही है। रात गए तक सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया कि क्या ये कौम अपनी यौम आज़ादी भी बनाए, 14 अगस्त भी ना मनाए। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर अपने भाई बिलाल एजाज साहब को, अपने MNAs और MPs को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और इनको ये इस चीज़ का इजहार करता हूँ कि हम सब पूरी पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ आपके साथ है, और इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। और आपके 1,17,000 वोटर्स ने जो आपको मैंडेट दिया है, इंशाल्लाह वो मैंडेट इस असेंबली में जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों के बहाल हुए, उन्हीं लोगों के पास वो वोट की पर्चियां थी, तो क्या वो जिन्होंने इतना कुछ किया वो अमीन हो सकते हैं? और उनके ऊपर उनको आप बाबा नहीं करवा सके, उनसे आपको कैसे इंसाफ मिल सकता है इलेक्शन कमीशन से, जिसने आपको 45 और 47 भी चेंज किया? देखो, वो इलेक्शन कमीशन पे हम 12 कह चुके हैं, और यही आरओज पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि आरओज जुडिशरी से होने चाहिए थे रादर देन एग्जीक्यूटिव से। वो हमने डिसाइड कर लिया था और हमने उनको ये मौक़िफ़ पहले से पेश कर दिया था। हमारा किसी आरओ पे कोई भी एतमाद नहीं था। अभी काउंटिंग वाले प्रोसेस को भी आपको कहा, हम बहुत अभी मैंने जिक्र भी आपको कर लिया कि ये एक जो लोधरा वाली सीट है, विद इन 4 आवर्स उन्होंने ये लाखों वोट कहे कि हमने काउंट कर दिए, और टापे लगा के 14,000 वोट 1,34,000 से कम करके 1,20,000 पे लिए, और कहते हैं जी दूसरा कैंडिडेट हुआ है, और इलेक्शन कमीशन सोता रहा। इसलिए इलेक्शन कमीशन हम 12 कह चुके हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन पे कोई एतमाद नहीं है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी आपसे, खान साहब के भी आपसे, इनके खिलाफ रेफरेंसेस भी फाइल करेंगे, तो उस पर हमारा कोई खान साहब जेल में और बाहर के हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने से कासर हैं, और जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, आम आदमी महंगाई में पिस रहा है। इससे आप थोड़ा सा क्या कहेंगे तो आवाम सुनना चाहिए। देखो, आवाम के बारे में हम यही कह रहे हैं कि हमने कहा है कि हुकूमत फेल हो चुकी है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, ये हुकूमत अपने केसेस खत्म कराने में लगी हुई है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने ये इस हवाले से फैसला है और उस फैसले किया है, PMLN के खिलाफ अगर फैसला आता है तो वो जजेस पर तनकीद करते हैं, आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप जजेस पर तनकीद करते हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक जजेस हैं, हमने जजेस को हाथ में तनकीद नहीं बनाया। हमने एक मौके पर रखा हुआ, वो ये कि इस डिसीजन से हमें मायूसी हुई, और हम यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चाहिए था इसको लार्जर कैनवस में देखते कि बैकग्राउंड, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आप उठा लें उसमें सारे फैक्ट्स का तस्करा नहीं हुआ है, इसलिए हमने किसी जजेस पे नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो हमारे MNAs ने तो पिटीशन नहीं फाइल करनी, अब तो टाइम बाढ़ हो गई, ये तो पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का तरीकाकार यही रहा है कि जो ट्राइब्यूनल जा चुके हो, सुप्रीम कोर्ट सबसीक्वेंट इवेंट्स को अकाउंट फॉर करती है, और ऐसे क्लोज केसेस को रीओपन नहीं करती, डायरेक्शन दे देती है ट्राइब्यूनल को कि रिकाउंटिंग का पहले फैसला आप करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि PTI के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और गुज़िश्ता हफ्ते आपने पार्लियामेंट के बाहर भी कहा कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और अभी भी उसका जिक्र आमिर साहब ने किया कि ऐसा लग रहा है हमें कि PTI की ख्वाहिश है कि जल्द ये नोटिफिकेशन और मंसूर अली शाह जल्दी आए। कल मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात हुई तो इसी हवाले से मैंने उनसे पूछा कि एक सियासी जमात आपके नोटिफिकेशन के लिए आपसे ज़्यादा वो
جلدی کے خواہش مند ہے. تو انہوں نے یہ بات واضح کی کہ قاضی فائز عیسیٰ مکمل کنٹرول میں اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے نہ بھی ہو, یا پھر اس حوالے سے جلدی کا نوٹیفیکیشن کا کسی قسم کا تعلق کسی بھی اس حوالے سے میرا ان سے نہیں ہے. جب ان کو خود منصور علی شاہ کو اتنی جلدی نہیں تو آپ کو اتنی جلدی ان کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بات کی تھی, اسمبلی میں بات کی تھی, اور پرسوں جو ہمارا لنچ کا ہوا تھا ہم نے یہ موقف رکھ دیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, اور یہ ایک پرسپشن یہی ہے کہ آپ 2/3 میجارٹی حاصل کر رہے ہیں, آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, آپ 2/3 میجارٹی لے کر کے آپ پاور لینا چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو بھی ٹرانسفر کرائیں. تو قاضی فائز صاحب کا ہم نے یہی کہا تھا کہ 87 days بیفور دی ریٹائرمنٹ آف بندیال صاحب کا ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اور اسی حکومت نے, اسی وزیر قانون اور اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر دیں تاکہ یہ میٹر ہو جائے. اور ساتھ اسی تقریر میں منصور علی شاہ صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر ہمیں کوئی اور قانون بنانا چاہیے, پھر اس کو دیکھ لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے, اس کے بعد اگر حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی تو قانونی طور پر ہم کیا آپشن؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد ہوگا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ مائنارٹی میں صحیح, لیکن آپ چیف جسٹس سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا آپ کا بھی فرض ہے, اور سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائی. اس کے نوٹیفیکیشن ہونے چاہیے, اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ہم نے جو آپ کو وہ کر دیا بتایا وہ یہ کہ پلان یہ تھا 8 فروری کے الیکشن کو چوری کروا, پھر بھی یہی تھا ریزرو سیٹیں میں. اب ریکاؤنٹنگ میں آپ نے وہ مقاصد حاصل کرو, تو ہم ان تینوں کے خلاف ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کی فرمائیے گا. آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک تو اگر کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ حکومت کن بنیادوں پہ دے گی, اور آپ نے ابھی انصاف کا تذکرہ کیا کہ فیصلے من ہے. اگر بالفرض کسی کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو انصاف کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں اگلے دور میں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ اختیار پارلیمان کو بھی بنا حاصل نہیں ہے کہ وہ جو بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہے وہ چینج ہو. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بڑا اثر کرتا ہے. اگر آپ ججز کو ایکسٹینشن دے دیں اور اس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں آپ توسیع کرو. پہلے دن سے یہ واضح ہے کہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے 65 پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں کہ آپ ایکسٹینشن نہ دیں. وکلاء موومنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہم بھی یہی